والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عورتوں والے پاس ہی چلدا پیا عورتوں والے پاس ہی چلدا پیا ٹھیک ہے. ذی وقار سامعین، جمعہ کی نشست ہفتے کے بعد مسلمانوں کا جمع ہونا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح ہوتی رہتی ہے. بیان کرنے والے کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور سامعین کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اور پھر جو بیان کرنے والا ہوتا ہے
اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بگاڑ موجود ہے تو اس بگاڑ کا سد باب کیا جائے اور معاشرہ پرامن اور پرسکون معاشرہ، جس سے ہماری جان بھی محفوظ ہو، ہمارا مال بھی محفوظ ہو اور ہماری عزت بھی محفوظ ہو۔ ہر عقل مند بندہ اسی طرح کا معاشرہ اللہ سے مانگتا ہے اور تمنا رکھتا ہے۔ اسی معاشرے کے سلجھاؤ کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، آپ کی اور میری معاشرت کی اصلاح کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ چلو آج حیا کے موضوع پر چند معروضات پیش خدمت کروں۔ حیا کی اشد ضرورت ہے اور حیا کے بغیر انسان بیکار ہے۔ یقین کیجئے بھائیو، حیا ایک ایسا زیور ہے، اگر جانور بھی پہن لے تو وہ بھی پیارا لگنے لگ جاتا ہے، اور حیا ایک ایسا زیور ہے کہ انسان حیا کا زیور اتار دے تو اس سے بھی نفرت آنے لگ جاتی ہے۔ بہت ضروری چیز ہے۔ اور پھر حیا یہ وسیع تر مفہوم کے تحت اس میں اللہ کی ذات کا بھی حیا، رسول اللہ کا حیا، شریعت کا حیا، ماں باپ کا حیا، معاشرے کا حیا، بہت سارے پہلو ہیں اس کے۔ اور یاد رکھیے گا بھائیو، حیا ایک جامع لفظ ہے جس سے انسان کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں اگر حیا موجود ہو تو، اور اگر حیا موجود نہ ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی، جس وقت تیرا حیا چلا جائے، فاصنع ما شئت، پھر جو تیرا جی چاہے وہ کرے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی چیز، مین رکاوٹ بھائیو، وہ حیا ہوتا ہے۔ جب حیا گیا تو سب کچھ گیا۔ یہی حیا اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے سے روکتا ہے کہ میں اس کا کھا کے اس کا حیا نہ کروں۔ یہی حیا رسول اللہ کے دین کو سمجھ کر اس کو ترک کرنے سے روکتا ہے۔ یہی حیا اگر ماں باپ ہیں تو ان کے سامنے کوئی غلط حرکت کرنے سے روکتا ہے۔ یہی حیا معاشرے کے اندر کوئی برائی کا ارتکاب کرنے سے روکتا ہے۔ یہی حیا ہر موڑ پر ہر غلط کام سے مجھے آپ کو روکتا ہے۔ اور اگر حیا موجود ہے تو میں بھی، آپ بھی، ہمارے مرد و عورت، ہمارے سارا معاشرہ وہ برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اور اگر حیا موجود نہ ہو تو پھر ہر قسم کی برائی جنم لیتی ہے۔ پھر رب کا حیا نہ ہو تو بندہ غیر اللہ کے دروں پہ ٹھوکریں مارتا ہے۔ پھر رسول اللہ کا حیا نہ ہو تو پھر اپنی مرضی کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ سنت کا حیا نہ ہو تو پھر بدعت کو پروان چڑھاتا ہے۔ اگر ماں باپ کا حیا نہ ہو تو ماں باپ کے سامنے ایسی خرافات کرتی ہے اولاد کہ بندہ شیطان بھی وہاں پہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اور اگر حیا موجود نہ ہو تو پھر نہ بہن، نہ بیوی، نہ بیٹی، نہ ماں، ان سب کے لیے اس کے اندر اگر حیا نہ ہو تو وہ ایک عام عورت جیسی اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ یہی حیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ماں کو جنت بنا دیتا ہے، ماں کے قدمہ تلے ہمارے لیے جنت پیدا کر دیتا ہے یہی حیا۔ یہی حیا ہوتا ہے جو بہن کے لیے شفقت بن جاتا ہے، بہن کے لیے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی حیا ہوتا ہے جو بیوی کے سر کا سایہ بن جاتا ہے۔ یہی حیا ہوتا ہے جو بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور
اگر حیا نہ ہو پھر نہ بیٹی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ ماں، نہ کوئی عورت محلے کی، پھر وہ ساری برابر ہوتی ہیں، پھر اس کو وہ تسکین کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ کیوں کہ بندے کے اندر حیا موجود نہیں ہے۔ اسی حیا کے متعلق چند باتیں گوش گزار کروں گا، لیکن سب سے اول میری بات کو ذہن نشین فرما لیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، میری بات سمجھیے گا۔ قطعاً کوئی یہ مراد نہ لے کہ میں آپ کو بے حیا کہہ رہا ہوں، قطعاً یہ مراد نہ لے کہ میں کسی فرد کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، میری مراد پورا معاشرہ ہے، میرا مقصود ہم سب کی اصلاح ہے۔ اگر میرے اندر کوئی ویک پوائنٹ ہے، کمزور پوائنٹ ہے، تو مجھے بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی فرد میں وہ لوز پوائنٹ ہے، وہ کمزور پوائنٹ ہے، تو آپ کو بھی چاہیے آپ اس کی اصلاح کریں۔ میرا کام ہے یہاں پر حق بات کو بیان کر دینا، باقی کوئی کسی کو ٹارگٹ کرنا یہ میرا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر۔ تو حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عزت بھی دیتی ہے، اور بے حیائی ایسی چیز ہے جو انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں جو دعویٰ کر رہا ہوں یہ ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں حیا ہوتا ہے ایمان ادھر ہوتا ہے، جہاں حیا نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہو سکتا۔ حیا ادھر ہی آئے گا جہاں پر ایمان ادھر ہی آئے گا جہاں پر حیا موجود ہوگا۔ حیا اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہیں، ایک چیز بھی ان سے رخصت ہو گئی تو بھائیو دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے حیا کا درس بھائیو، یہ چیز مجھے کیوں مجبور کر رہی تھی، یہ الفاظ، یہ جملے، یہ آج کی چند معروضات اس ٹاپک پہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے میری آنکھوں کے سامنے 14 اگست کو جو واقعہ رونما ہوا، یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ کس چیز کا رزلٹ بھگتا گیا مینار پاکستان پہ؟ یہ کس چیز کا نتیجہ آپ نے میڈیا پہ سنا؟ ابھی تک وہی تبصرے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ کس چیز کا رزلٹ ہے؟ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اس رب کائنات کی قسم ہے، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ صرف اور صرف بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ حیا کا فقدان ہے، حیا رخصت ہو گیا، لڑکیوں سے بھی حیا ختم ہو گیا، عورتوں سے بھی حیا فوت ہو گیا، مردوں سے بھی حیا فوت ہو گیا، جس کا نتیجہ آج امت بھگت رہی ہے۔ آج بحثیت قوم، آج ہم اس چیز سے ٹارچر ہیں، آج ہم اس تکلیف میں مبتلا ہیں کہ آج ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہماری بہن، بیٹی، بیوی، ماں برقع پہن کے باہر نکلتی ہے، چوکوں پہ کھڑے ہو کے ہمارے معاشرے کے نوجوان ہماری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کو تارتے ہیں، آنکھوں سے، نظروں سے ان کی عزتیں تار تار کرتے ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ بھائیو یاد رکھیے، اللہ کی قسم ہے یہ بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ اور جس معاشرے میں یاد رکھیے گا، جس معاشرے میں بے حیائی پروان چڑھے، جس معاشرے میں بے حیائی عروج پر ہو، وہ معاشرہ دیر تک باقی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کا قرآن اس پہ گواہ ہے، اللہ کا قرآن اس پہ گواہ ہے۔ قرآن بتا رہا ہے، قوم لوط کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ایک بے حیائی کے کام میں ایسی پھنسی ہوئی تھی کہ لوط علیہ السلام نے فرمایا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، خبیثو یہ کام تو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، تم کیسا کام کر رہے ہو؟ امرد پرستی، مرد کے ساتھ بدکاری کرنا، یہ بے حیائی کا عروج ہے، یہ بے حیائی کا پیک پوائنٹ ہے۔ بھائیو یاد رکھیے گا، لوط علیہ السلام نے انہیں روکا، وہ نہ رکے، بے حیائی سے نہ رکے، نتیجہ میں نے بھی سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، آپ نے بھی سنا پڑھا ہے قرآن میں۔ اللہ نے کیا کیا؟ انہی ذلیل اور خبیث لوگوں کو اللہ نے اونچا اٹھا کر آسمانوں کے قریب کر کے فرشتے سے کہا الٹا کر دو، پوری بستی کو الٹا دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی، پتھر برسائے، مسومۃ عند ربک، پتھروں پر نام لکھے ہوتے تھے، تو نے فلاں بے حیا کو لگنا ہے، تو نے فلاں بے حیا کا ستیہ ناش کرنا ہے، تو نے فلاں بے حیا کو برباد کرنا ہے۔ پتھروں کی بارش کی گئی ان پر، ان کو تباہ کیا گیا۔ وجہ، ریزن، سبب، علت ایک ہی تھی، ان کے اندر حیا نہیں تھا۔ اور یاد رکھیے گا، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے، وہی اللہ اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہے، وہی رب اپنے عروج کے ساتھ موجود ہے۔
اور ہم بندے بڑے بے حیا ہو چکے ہیں. آج کا معاشرہ بڑا بے حیا ہو چکا ہے. اللہ کی قسم ہے بندہ غور کرے تو بندہ رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. اور میں بھی آپ کے سامنے ایک دہائی دے رہا ہوں, رب کا واسطہ ہے حیا والے حیا کی فضا کو عام کرو, گھروں میں حیا عام کرو, معاشرے میں حیا عام کرو. اس کی فکر کرو جس گھرانے میں, جس محلے میں, جس سوسائٹی میں, جس معاشرے میں حیا پروان چڑھتا ہے, اللہ کی قسم اس قوم کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اس قوم کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا. اگر سمجھ نہ آئے, توجہ کر, اگر تجھے سمجھ نہ آئے, اگر تجھے میری باتوں کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اپنے قریب کے ملک افغانستان کو دیکھ لے. خنزیر کھانے والے خنزیر آ کے سارے جمع ہو کے ان حیا والے مسلمانوں کو دبانا چاہتے تھے, مٹانا چاہتے تھے, ختم کرنا چاہتے تھے. اللہ کی قسم ہے یہ حیا والے, ان کی عورتیں بھی با حیا, ان کے مرد بھی با حیا تھے. اللہ نے ان کی حیا کی لج رکھی, انہوں نے اللہ کا حیا کیا, دین کا حیا کیا, اپنے گھروں میں حیا کا نفاذ کیا. نتیجہ یہ نکلا پوری دنیا کی سپر پاورز ذلیل ہو کے, ناکام ہو کے واپس چلی گئی, برباد ہو گئی. اللہ نے حیا والوں کو عزت دے کر دنیا کو دکھا دیا. آپ اتفاق کرتے ہیں نا اس بات سے, ان کو عزت ملی حیا کی وجہ سے. انہوں نے دین کا حیا کیا, اللہ کا حیا کیا, رسول اللہ کا حیا کیا. اور آج وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے. علامہ اقبال نے تو پرانی بات کی تھی, تو میں اس کو تھوڑا چینج کر کے کہوں گا وہ معزز ہیں. ابھی کرنٹ موجودہ سچویشن, وہ ابھی وہ معزز ہیں زمانے میں مسلمان ہو کر نہیں, وہ معزز ہیں زمانے میں باحیا ہو کر. ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر, ہم خوار ہوئے بے حیا ہو کر. حقیقت ہے بھائیو, آج کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں, ہمارے سوسائٹی معاشرے میں حیا ہو. حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. آئیے جی آپ کو قرآن کے زبانی سناتا ہوں. اللہ نے 18ویں پارے میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. او لوگو, جو بندہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے, اور ٹک ٹاک بنانے والوں, اور سوشل میڈیا پہ اپنی بےہودہ پوسٹیں چڑھانے والوں, سنو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مومنوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے, اپنا جسم عریاں کر کے لوگوں کو دکھانا, مختلف قسم کے نیم بڑھانا, تصویریں بنا کے شو کرانا, پوسٹیں چڑھانا یا ویڈیو بنانا, ٹک ٹاکر بن جانا, پیسے کمانے کی خاطر اپنی عزت نیلام کر دینا. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے, اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان جیسے بے حیا بندوں کو ہم دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں, آخرت میں بھی تباہ و برباد کر دیں گے. اور ذرا دنیا کا حال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا, دنیا میں مسلمان کیسا ذلیل ہو رہا ہے. جب سے بے حیائی آئی, جب سے یہ بے حیا بنا, دنیا میں اس کی عزت ختم, دنیا میں اس کا مال محفوظ نہیں ہے, دنیا میں اس کی جان محفوظ نہیں ہے, دنیا میں اس کی عزت محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ مسلمان کہلانے والا خود جو بے حیا بن گیا. اور اللہ کی قسم ہے ذرا آخرت کا بھی مطالعہ کر, تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ دل کھول کے پڑھیا کرو, اللہ دا واسطہ ہے, درود دیاں بڑیاں برکتاں.
اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، او میرے صحابہ، مجھے معراج کرائی گئی، میں معراج کے اندر سیر کرائی گئی، جنت کی بھی جہنم کی بھی مجھے سیر کرائی گئی۔ سیر جہنم کی کر رہا تھا، میں نے مختلف چیزیں وہاں پر دیکھی ہیں۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، میں نے وہاں پہ دیکھا ایک تندور کی طرح کا ایک بہت بڑی چیز کمرہ نما بنا ہوا ہے، اس کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، ہے نا ایمان؟ اب سچی زبان والی شخصیت نے کیا فرمایا؟ او لوگو سنو، کمرے کی طرح بنا ہوا بڑا سا مکان تندور کی طرح کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور کچھ افراد مرد و عورت، توجہ، کچھ مرد و عورت ان کچھ آگ والے شعلوں کے اندر ننگے جل رہے ہیں۔ آگ کے شعلے جب اٹھتے ہیں تو ان کی جسم بھی آگ کے ساتھ اوپر اٹھتے ہیں، پھر شعلہ آہستہ ہوتا ہے، ان کے جسم نیچے دھڑم سے گرتے ہیں، پھر شعلہ اٹھتا ہے، پھر وہ اسی طرح چیخ و بکا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر، یہ کون سے لوگ ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہے آگ کے اندر جل رہے ہیں ننگے جسموں والے؟ فرمایا یہ میری امت کے بے حیا مرد و عورت ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے نا، آج حیا ختم ہوتا جا رہا ہے، حیا کا بڑا فقدان ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، توجہ کر، گلاں کڑویاں تے ضرور ہیں، توجہ، باتیں کڑوی تو ضرور ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے بعد میں سوچنا فائدہ بڑھا دیں گی۔ آج میں سوچتا ہوں یار یہ کیسا حیا والا بابا ہے، حیا والا والد ہے جو اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھا کے ٹیلی ویژن پہ، کیبل پہ، نیٹ پہ ڈرامے اور موویاں دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر تورا نکال کے چل کے کہتا ہے میں بڑا حیا والا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے حیا مر گیا، حیا مٹ گیا، حیا نہیں بچا کہ ابا اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھا کر کنجروں کی موویاں دکھائے، بے حیا لوگوں کے ایکٹرسوں کی ویڈیو دکھائے۔ اللہ کی قسم ہے یہ حیا والے کام نہیں ہے، یہ بے حیائی والے کام ہے، اس سے معاشرہ بنتا نہیں ہے، معاشرہ رسوا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی بیٹی کو ساتھ بٹھا کر وہ جو تو عاشقی معشوقی دکھاتا ہے، وہ جو تو غلط کردار موویوں ڈراموں کے دکھاتا ہے، کل تیری بیٹی تیرے اس پگڑی کو اچھال کر پھینک دیتی ہے اور تیری عزت نیلام کر دیتی ہے، پھر موٹے موٹے آنسوں سے روتا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے او مسلمانوں، اپنے اندر حیا پیدا کر۔ وہ کیسا حیا والا مرد ہے جو اپنی بیوی کو ساتھ بیٹھا کے سوشل میڈیا کی پوسٹیں دکھاتا ہے؟ وہ کیسا حیا والا بندہ ہے جو اپنی بہن یا ماں کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں اور ڈرامے اور کلپس وغیرہ دیکھتا رہتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے میرا ضمیر یہ کہتا ہے ایو جا بندہ حیا والا اکھواندا راوے، اللہ دی نظر دے اندر بڑا بے حیا ہے۔ باتیں کڑوی، لیکن بھائیو اللہ کی قسم ہے میں کسی ایک فرد کو نہیں کہہ رہا، میں بھی اس بات کا محتاج ہوں، میری بھی اصلاح ہونی چاہیے اور سارے معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور تو گھروں میں جا کے ٹیلی ویژن رکھتا ہے، کیبل کنیکشن لگوا کے دیتا ہے، کیا سوچ کے دیتا ہے؟ کیا سوچ کے لگوا کے دیتا ہے؟ اس وقت تیری کیا سوچ ہوتی ہے؟ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے؟ نہیں۔ یاد رکھ گل اے بھی بڑی کڑوی ہے لیکن ضروری ہے، کیری اور جس وقت او بھائی جانا او تو بہن کے ساتھ بیٹھ کے جب مووی ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تیری نظر ایکٹرس تے ہوندی ہے،
توجہ توجہ تیری نظر ایکٹرس تے ہوندی ہے تے تیری نال بیٹھن والے دی نظر ایکٹر تے ہوندی ہے او جنہیں تیرے جذبات نے انہیں تیرے نال بیٹھن والی دے بھی ہوئے جذبات نے اللہ دا واسطہ دے کے آکھ رہے ہیں یاد رکھ میرا بھائی اپنے آپ نو بھی بے حیائی تو بچا اپنے گھر نو بھی بے حیائی تو بچا اپنی بچیاں نو حیا دا زیور پہنا اپنی بیوی نو حیا دا زیور پہنا اپنے ماں نو حیا دے درس سنا اپنے گھر دے اندر حیا والا ماحول کریٹ کر او کائنات دا مالک اللہ او کائنات دا رب اللہ او تو کے بیٹھ کے آکھ رہے ہیں کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اے مومن مردہ اپنی نظران دی حفاظت کی دی کر او مومن عورتہ اگلی آیت دے اندر فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ او مومن عورتہ اللہ دا واسطہ ہے تو بھی اپنی آنکھ دے اندر حیا پیدا فرما اللہ تیرو حیا دے او موحدہ او مردہ اللہ تینو تے مینو بھی حیا دے جے حیا مل گیا تو میرے نبی فرماندے نے دنیا دی سب تو بڑی خیر نصیب ہو گئی حیا ملا تے سب تو بڑی خیر نصیب ہو گئی اللہ اکبر سن اے جے بندہ حیا چے کرے او دیاں برکتاں اللہ دنیا تے وکھا دیندا ہے اللہ اکبر حیا کرے بندہ اپنے دل دے اندر حیا پیدا کرے یہ کوئی حیا نہیں ہے یاد رکھو ابا جی اماں جی بیٹھی ہوئی ہیں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں بندہ بڑا شریف ہو کے رہے تے رات لیٹے وقت موبائل پہ نیٹ پہ پتہ نہیں کیا کیا براؤزنگ کرتا ہے یہ حیا نہیں ہے یہ یوں سمجھو چھپا ہوا شیطان ہے جو اپنے آپ کو بڑا شریف ثابت کرنا چاہتا ہے اندر سے بھیڑیا ہے اے حیا نہیں حیا اے ہے تو کلہ بیٹھے تاں بھی اللہ دا حیا کر تو ماں پیو دے سامنے بیٹھے تاں بھی حیا کر بیوی دے سامنے کھڑا ہے تے نظرہ چلے کیتی ہیں جو میں نے کچھ آنکھیں نہیں تے بیوی تو دور ہوئے ہیں تے بات اپنی مرضی نال نہیں یہ حیا نہیں ہے یہ بے حیائی کا ایک درجہ ہے اس لیے بھائیو یاد رکھو حیا آئے گا تو معاشرہ سدھرے گا بے حیائی آئے گی تو معاشرہ رسوا ہوگا اللہ کی قسم ہے کیسے رسوا ہوگا دیکھ 14 اگست 2021 مینار پاکستان کے قریب یہ مسلمانوں کی بیٹی تھی نا مسلمانوں کی بیٹی تھی اس کی عزت تار تار ہوئی سر عام اس کی عزت کو اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے اس کو عریاں کر دیا گیا نیم عریاں بھائیو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے بے حیائی کا نتیجہ ہے اس کے بابے کو بھی میں سلام کروں اور تے پتر اپنی تے ابا جی تے اپنی دھینوں کیرا حیا سکھوایا ہے وہ جیرے ٹک ٹاکر تے ٹک ٹاک تے ویڈیو بنا کے تے لوگوں نو کالنگ کر دیے کہ آ جانا ملوں گی وہاں پہ اس قسم کی کال ہے پھر اس نے بے حیائی کا عروج پکڑا پھر آگے تو اللہ معاف کرے حد ہی پار ہو گئی بھائیو اللہ کا واسطہ ہے یہ گھروں میں جو چیزیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں گھروں میں جو چیزیں لگا کے دیتے ہیں پتر دھینوں موبائل لے کے دے دیتا ہے اوے میں کہتا ہوں ضمیر مر گئے مسلمانوں کے ضمیر مر گئے کیا چیز لے کے دے رہا ہے کیا چیز لے کے دے رہا ہے کیا دیکھے گی تینوں اپنے تے اعتماد ہے بے تو کلہ بیٹھا ہوئے تے تیرے اگے نیٹ ہوئے تے تو کے ویک سی میں گارنٹی دیتا ہوں مرد کو بھی اپنے پہ اعتماد نہیں ہوتا ایمان کا گراف اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ایمان کمزور ہو تو بندہ کہیں سے کہیں گزر جاتا ہے اے سارا عالمیہ ہے ٹھیک ہے آپ پاک صاف ہوں گے اللہ کرے ہوں میں تو دعا کروں گا اللہ کرے سارا معاشرہ سارا پاک صاف ہوئے لیکن یاد رکھ تیرا میرا اپنا میرے اوپر مجھے اپنے اوپر آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں تے بیٹی نو ٹچ موبائل تے اینڈرائیڈ موبائل لے کے دے کے تے آخر اعتماد ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے
غلط روش پہ ہم چل پڑے، غلط ٹریک پہ ہم چل پڑے۔ بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، اس چیز کو ضرور پروان چڑھاؤ، ہمارے گھروں میں حیا آ جائے۔ میں ابھی انشاءاللہ ٹائم نے ساتھ دیا تو میں انشاءاللہ حیا ہمارے اندر کیسے آ سکتا ہے قرآنی اصول آپ کے سامنے ذکر کروں گا آخر پہ انشاءاللہ، لیکن پہلے وہ چیز اہمیت تو بتاؤں ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ گھڑی خراب ہے، ایک ہو گئے، اللہ اکبر۔ جی توجہ ہے آپ کی، بھائی ناراض نہ ہونا، میں نے شروع میں کہا جو ساتھی بعد میں ہے، میں کسی ایک فرد کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، مجھے آپ کے حالات کا نہیں پتا آپ کے کیا حالات ہیں، لیکن یاد رکھیے گا بھائی، مہربانی کریں اس کو آپ ایک جرنلی بیان سمجھیں۔ کوئی بندہ اپنے اوپر، کوئی یہ نہ سمجھے صرف میرے لیے ہوا، یہ لفظ میرا یاد رکھیے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف میرے لیے ہوا، ہر بندہ سمجھے یہ میرے لیے ہوا۔ اس میں فرق ہے، صرف میرے واسطے ہی کہ یار سارا واسطے ہویا تو میرے واسطے ہی ہویا ہے، ٹھیک ہے، صرف میرے لیے نہیں، سب کے لیے ہو رہا ہے، میں بھی کمزور آپ بھی کمزور۔ اللہ اکبر، توجہ جی۔ حیا دیاں بڑیاں برکتاں ہوندیاں نے، اے جے بندہ حیا اپنا لوے تے اللہ پاک بندے نو اس طرح دے دیندا ہے۔ حیا دیاں بڑیاں برکتاں ہوندیاں نے، توجہ نال سن، اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام مصر وچوں چلدے مدین دے اندر پہنچ گئے۔ مدین دے اندر کنارے تے بیٹھے ہوئے نے، اچانک جی نظر پڑی کچھ لوگ اپنے جانوراں پانی پلا رہے نے، کنویں وچوں ڈول بھر کے دے رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دیکھ رہے ہیں انہاں نوں، اچانک جی نظر پئی دو نوجوان لڑکیاں اتھے کھڑیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ڈٹھا ہے، ضمیر نے غیرت نے برداشت نہیں کیتا کہ عورتاں اومن تے سائیڈ تے کھڑیاں ہو کے بحیا کھڑیاں نے تے انہاں دا کم کرن والا نظر نہیں آ رہا، اٹھے حیا دے نال نظراں تلے کر کے اکھیاں جھکا کے نظراں جھکا کے انہاں عورتاں دے کول چلے گئے اور آکھن لگے ماذا، یہ تساں کیوں آئی ہو، کیوں پیاں کر دیاں بکریاں لے کے آئی ہو؟ انہاں آکھن لگیاں اے جس وقت پانی پلا لے سن اے چلے وے سن، اس تو بعد اساں پانی پلاونا او جرا بچہ کو چاونا ہے، اور اس تو بعد آکھن لگیاں وابونا شیخ کبیر۔ او سوال کرنے والے او پوچھنے والے ہم اپنی مرضی سے باہر نہیں آئے، خوشی نال کوئی نہیں آیا، ساڈا ابا بزرگ آدمی ہے او باہر نہیں آ سکدا تے اساں مجبوراً باہر آئیاں بھی بڑی حیا دے نال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیتا، انہاں دے کول بکریاں لے کے، مشہور واقعہ ہے آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دے کول بکریاں لے کے پانی پلا کے بکریاں انہاں دے حوالے کر دیتیاں، او بکریاں لے کے چلیاں گئیاں، جا کے ابا جی نو دسیا، ابا جی ایک انہو لقوی، ابا جی ایک نوجوان سانو ملے ہے، ہائی بھی بڑا طاقت والا، اور جیرے 10 بندے ڈول چھک دے ہیں، ایک کو بندے ڈول چھک کے تے ساڑی بکریاں نو پانی پلا دیتا، امین بڑا امانت دار ہے، اور توانو کنج پتا چلے او میری پتری ہو او میری بیٹی ہو، توانو کنج پتا چلے جو بڑا امانت دار ہے۔ آکھن لگی ابا جی اسانو تائیں پتا لگے کہ اس بندے نے اپنی نظر چاہ کے بھی اسانو نہیں ویکھیا۔ اللہ حضرت شعیب علیہ السلام انہاں دے والدان انہاں بھیجے ہے، جا کے اس نو بلا کے لے آؤ۔ اللہ فرماندے نے قالت احداہما یا ابت استاجر ہو ان خیرا من استاجرت یا ابت استاجر ہو۔ قالت احداہما، انہاں وچوں ایک عورت آئی، لڑکی انہاں وچوں آئی، اس نے آ کے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بلایا۔ اللہ فرمایا جا تو
احداہما تمشی علی استحیاء۔ اللہ پاک نے فرمایا او لوگو او مائی تے آئی موسیٰ نو بلاون واسطے، او مائی تے آئی موسیٰ نو لا کرن واسطے، لیکن میں اللہ نے اپنی قدرت دے کیمرہ نال او دی چال نو نوٹ کیتے تے چال نو نوٹ کیتے جس وقت او دی چال میں نو اتنی پسند آئیے او دی ٹرن دی چال نو میں اپنا قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ او کیویں چل کے آئیے؟ اللہ فرمائے الاستحیاء، حیا دے اتے سوار ہو کے آئیے، یعنی آپ ہی حیا دا مجسمہ وقت جیری سواری تے اور جیرے قدمہ نال چل کے آئیے۔ اللہ فرماتے نے تمشی الاستحیاء، وہ تو حیا دے اتے حیا دے قدمہ تے سوار ہو کے چل کے آئیے۔ او دی ٹور میں نو اتنی پسند آئیے کہ میں اپنے محمد کریم علیہ السلام تے قرآن بنا کے نازل کر کے اپنے نبی دے امتیاں عورتوں دسے ہیں او عورتوں تو سمی چلیاں کرو تے حیا دی طرح حیا والیاں بن کے چلیاں کرو۔ اللہ کینے کر کے آنکھیں 18ویں پارے دے اندر اللہ نے فرمایا لا یضربنا بخم بارجلہن لیعلم ما یخفینا من زینتہن۔ او مسلمانہ دی عورتوں جے تساں چلی کرو تے چل دے وقت اپنا پیر زور نال زمین تے نہ ماریا کرو، کیوں تواڈے پیر دی آہٹ تو کوئی خبیث آدمی غلط فائدہ نہ اٹھا لوے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا والے، اکھ دے اندر بھی حیا، بڑے عزت والے، اور اگے جیری بچی عورتیں او بھی حیا والی، حیا والے نو حیا والی مل گئی، حیا والے نو حیا والی مل گئی۔ اور قرآن سچ آخدا ہے الخبیثات، مشہور آیت ہے، توجہ کر او نوجوانا اے نہ سمجھیا کر میں چھپ کے گناہ کر لیسا تے کہنوں پتہ ہی کوئی نہ لگ سی۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا او مسلمانوں سنو زنا ایک قرض ہے، توجہ زنا ایک قرض ہے جیرا مرد لیتے لیندے، توجہ ہے نا آپ کی، زنا ایک قرض ہے جیرا مرد لیتے لیندے پر او دا قرض او دیاں عورتاں اتر دیاں نے۔ اور زنا ایک قرض ہے، مرد زنا والا قرض اپنے گلے پات لیندے، یا تا او دی ماں اتار دیئے یا او دی بیوی اتار دیئے یا او دی بہن اتار دیئے یا بیٹی اتار دیئے۔ انج نہ سمجھیا کر، انج نہ سمجھیا کر گناہ کیتا تے کینوں پتہ ہی نہیں لگا، بے حیائی دا کام کیتا تے کیم ہو گیا کینوں محسوس ہی نہیں ہونے دیتا۔ اللہ نے کہ فرمایا 18واں پارہ سورۃ النور پڑھ کے ویکھ لے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ او لوگو سن لو جیری مائی بے حیا ہوئے او دا خامند بھی انہوں بے حیا دتا جاندہ ہے۔ والخبیثون للخبیثات، اگر کوئی مرد کوئی لڑکا بے حیا ہوئے او اے نہ سمجھے جو میں نو کوئی ولیہ ملے گی، او اے نہ سمجھے جو میں نو کوئی بڑی پارسا ملے گی۔ اگر مرد بے حیا ہے تے اللہ او دا جوڑا بھی بے حیا عورت دے نال بنا
بنانا ہے. عورت بے حیا ہے تے او دا جوڑا بھی اللہ بے حیا مرد دے نال بنانا ہے. وت اللہ نے فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ. او پاک عورتو او مومنہ عورتو اپنے کردار دی حفاظت کرن والی ہو, او حیا دا لحاظ رکھن والی ہو. سن لو جے تساں عورتو حیا چا کرو اللہ تانوں مرد بھی حیا والا عطا کرے گا. او نوجوانو او بوڑھے او بڑے او چھوٹے او سارے مردوں سن لو اللہ فرمایا وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. اگر تو مردہ حیا والا بن جا تے اللہ تینوں عورت بھی حیا والی عطا کرے گا. یہ تیری مرضی دا سودا ہے نوجوانوں, یہ آپ کی مرضی کا سودا ہے. اللہ حیا بندہ کرے نا او دیاں بڑیاں برکتاں ہوندیاں. موسیٰ علیہ السلام حیا والے, بیوی ملی حیا والی, ایسی بیوی یہ دیاں حیا دیاں قسمہ اللہ قرآن چاہ رہے ہیں کیونکہ موسیٰ حیا والا, حضرت محمد الرسول اللہ حیا والے. میں نے دیو نا الحمدللہ رسول اللہ حیا والے. بدماشا نے تہمت لائی رسول اللہ دی زوجہ عائشہ صدیقہ تے, لیکن اللہ نے 18 آیتاں نازل کر کے گواہیاں دیتیاں. اور بے وقوف بدماشو سنو, محمد حیا والا تا محمد دی بیوی بھی حیا والے ہے. اے نہیں ہو سکتا کہ مرد حیا والا ہوئے تے عورت بے حیا ملے, جو مرد بے حیا ہوئے تے عورت حیا والی. انہاں دا گزارا چل نہیں سکتا. گزارا انہاں دا چل سی حیا والا حیا والی نو ملے, حیا والی حیا والی نو ملے. بے غیرتاں واسطے بے غیرت پسند کیتے جاتے ہیں. اللہ اکبر. موضوع کڑوا ہے لیکن اشد ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. ایک عورت اللہ دے پاک پیغمبر دی صحابی ہے. 1:15 ہو گئے. اللہ حیا بندہ کرے جا نا اللہ دا یا اللہ دے رسول دا یا اپنے خامن دا یا کسے انسان دا, حیا بندہ کرے چا او دے نقد اللہ انعام دے دیندہ بندے نو. سونے ایک واقعہ سناواں. واقعہ ناراض تو نہ بیٹھے ہاں جی یار, میں تو مہینے بعد 2 جمعے پڑھے نا. خیر ہے جی اچھا چلو. ایک عورت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ, درود پڑھیا کرو نیندرہ ختم ہو ویندیاں بندہ ہوشیار ہو ویندا ہے. آکھو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوان دیے, یا رسول اللہ میرا ابا جی بیمار ہے اور میرا خامند سفر تے گیا ہے. لمبے سفر ہوندے ہیں پیدل دے, او بڑے دن لگ ویندے ہیں. یا رسول اللہ تے خامند نے مینوں روکے ہے کہ میرے آندیاں تک گھروں باہر نہیں نکلنا. تے یا رسول اللہ میں درخواست کر دیاں تسی تے اللہ دے رسول ہو, اللہ دے نبی ہو, جے تساں آکھ دے ہو تا توارا صحابی موڑے گا نہیں تواڈی گل نو. اور یقیناً ایسا ہی ہے. تے یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو کہ میں اپنے ابے دا حال پوچھ کے آ جاؤں. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او مائی جینوں خامد منع کر جائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے سکتا. اللہ اج دی عورتیں بھی انہیں کر دیاں, خامن دی گل نو فالو کر دیاں. اللہ کیوں نہیں کر دیاں؟ جملہ کڑوا ہے لیکن نہیں کہتا, کڑوا نہیں کہتا. وہ اسی بات کی کمی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ دے پاک پیغمبر جی اجازت دے دیو. فرمایا خامد منع کر دے تے میں محمد اجازت نہیں دیندا. میں تے امت نو یہ گل سکھاون واسطے آیا کہ عورتوں اپنے خامد دا حیا کیتا کرو. تے میں تینوں کیویں اجازت دیواں بھائی؟ نہیں دے سکدا. چلا گیا قاصد واپس. چند دن گزرے تے ود پیغام بھجوایا, یا رسول اللہ ہن تے ابا جی زندگی موت دی کشمکش دے اندر ہے
تے شفقت فرماؤ میرا خامد پتہ نہیں کدوں واپس آنا ہے، مہربانی فرماؤ اجازت دے دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مائی جے خامد روک گیا تے میں محمد اجازت نہیں دے سکدا۔ اللہ چند دن گزرے تے ود پیغام بھجوایا یا رسول اللہ ہن تے ابا جی فوت ہو گئے نے، او جیندے پیو ٹر ونجن پتہ انہاں نوں آندا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں او نوجوانوں، ان سفید داڑیاں والا نو مصیبت نہ سمجھا کرو، انہاں دی خدمت کرو، اے تواڈے والد نے۔ اللہ دی قسم اے جس وقت تک زندہ ہون او نوجوانوں، او بھائیو توجہ نال سنو، جس وقت تک اے زندہ ہون خاندان والوں کوئی تیر آوے ابا جی اولاد نو بچا لیندا ہے تے اپنے سینے تے جھل لیندا ہے۔ او بھائیو سن لو، اللہ دی قسم ہے اگر کسے طرفوں کوئی امتحان تے مصیبت آ جائے ابا جی اپنے سینے تے مصیبت برداشت کر لیندا ہے، پر اولاد نو پریشان نہیں ہون دیندا۔ تے پتہ تاں لگدا ہے جس وقت ابا جی چلے جان دنیا تو، ہائے ہائے، اور جیندے گئے انہوں پتہ ہو سی، جیندے ہن انہوں احساس نہ ہو سی، رب دا واسطہ ہے جیندے ہن احساس کرو۔ اللہ جس وقت تک ابا ہوئے نا تے چاہے 4 تے 5 پتر کیوں نہ ہوان تے ابا جی گھر بیٹھے ہوان، اللہ دی قسم ہے 4-5 پتران دی پورے خاندان دے اندر کنڈ نہیں لگن دیندا، ہر معاملے تے کافی ہوندا ہے۔ تے جدو چلا جائے ابا جی وقت ہر فرد نو ہر پتر نو آپ بھگتاونا پوندا ہے تے خاندان والے واتی ناراض ہوندے۔ اے ابے دیاں برکتاں، اللہ اے دیاں بڑیاں برکتاں بزرگاں دیاں، اللہ دا واسطہ ہے بزرگاں دی قدر کرو۔ حدیث سناواں چھوڑی جائے وہ تو حدیث پوری کریں دے انشاءاللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، او لوگو توجہ، او لوگو اس بندے دا میری امت نال کوئی تعلق کوئی نہیں۔ کیڑا بندہ؟ او بندہ میری امت چو نہیں ہو سکدا۔ کیڑا بندہ؟ فرمایا ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، او جیڑا بندہ اپنے چھوٹیاں نال پیار دا معاملہ نہ کرے تے اپنے بڑیاں دا احترام نہ کرے، او بندہ میں محمد دی امت چو نہیں ہو سکدا۔ اللہ اس واسطے یاد رکھو والدین دی قدر، ماں پیو دا احترام بڑا اشد ضروری ہے۔ میں اپنے موضوع تے ہو آکھن لگی یا رسول اللہ ہن تے ابا جی فوت ہو گئے تے میں مجبور ہاں، شفقت فرماؤ مینوں اجازت دے دیو تاکہ میں اپنے ابے دا دیدار کراواں۔ لیکن اللہ دی قسم ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او مائی سن لے میں اجازت نہیں دے سکدا، جو تیرا خامد منع کر گیا ہے۔ اس عورت نے بھی بڑا کمال کیتا ہے، ابا جی بیمار ہوئے نبی دا بھی حیا کیتا تے خاوند دا بھی حیا کیتا، ابا جی زندگی موت دی کشمکش دے اندر پہنچے، اس عورت نے اللہ دے نبی دا بھی حیا کیتا تے اپنے خاوند دا بھی حیا کیتا۔ اور ابا جی فوت ہو گئے، ابا جی ٹر گئے دنیا تو، روندی تے بیٹھی ہے روتے رہیے، لیکن اللہ دے نبی دا حیا چا کیتا ہے، اپنے خاوند دا حیا چا کیتا ہے۔ ابا جی دا جنازہ اٹھ گیا، گھروں میت چلی گئی، بڑا دکھ ہوندا ہے جے بندہ اپنے ابے دا دیدار آخری وقت نہ کر سکے، بڑا دکھ ہوندا ہے بندہ اپنے قریبی دا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اے سارے دکھ برداشت کیتے پر حیا نو پلو نہیں چھوڑیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی گل تے عمل کیتا، نہیں گئی اپنے ابے جی دا دیدار کرن واسطے، ابے جی دا جنازہ اٹھ گیا، جنازہ پڑھیا گیا، دفن کر دیتا گیا، دفن کرن دے بعد
بعد صحابہ کرام واپس آ گئے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او فلاں بندہ ادارہ ادیا 3 دفعہ اس عورت نے مینوں پیغام بھجوایا, میں اجازت کوئی نہیں دیتی. ہن میں محمد دا پیغام لے کے جاؤ اس مائی دے کولو. اس مائی نو آکھو او مائی تے میں محمد دا حیا کیتا تے اپنے خاوند دا حیا کیتا, گل منیے او دا نتیجہ نکلا تیرے اس صبر کرن دی وجہ تو اللہ نے تیرے ابے دے سارے گناہ معاف کر دیتے. حیا دیاں بڑیاں برکتاں, حیا دیاں بڑیاں برکتاں. اس واسطے یاد رکھو اذا لم تستحی فصنع ما شئت. خلاد ایک صحابی ہے, بیٹا شہید ہو گئے. توجہ توجہ, ہمارے گھروں میں کیا حالات ہوتے ہیں جب اس قسم کا کوئی حادثہ پیش آ جائے نا, کوئی فوتگی وغیرہ, تو اس وقت ہماری عورتوں کو پردے کا ہوش نہیں ہوتا, کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا, بالکل بیچاری بے ہوش ہو جاتی ہیں, یوں سمجھو ہوش و حواس قائم نہیں رہتے. خلاد آئیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دی محفل دے اندر اور نقاب کیتا ہویا, برقع کیتا ہویا, پردہ کیتا ہویا. آئیاں کیوں ہیں؟ پوچھن واسطے آئیاں نے. پتہ چلے ہے کہ خلاد دا بیٹا جنگ دے اندر شہید ہو گیا. او جیندے پتر جوان شہید ہو ونجن, انہاں ماواں دے کول پوچھو انہاں دا کیا حال ہوندا ہے. لیکن اللہ دی قسم ہے محمد دی تربیت یافتہ مائی ہے, منہ تے پردہ کیتا ہے, آ کے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر پہنچیے. صحابہ بیٹھے ہوئے حیران ہو گئے, آنکھن لگے یار عجیب عورت ہے, ایدہ پتر شہید ہو گیا ہے تینوں اجے بھی پردہ پکڑا ہوا ہے. اگے اس مائی نے جواب دیتا ہے اللہ دا واسطہ مسلمانوں اپنے سینے تے ہوتے لکھ کے لے جاؤ. آکھن لگیاں میرا پتر فوت ہویا, حیات نہیں فوت ہویا. پتر فوت ہویا, حیات نہیں ہویا نا فوت. اللہ اس واسطے یاد رکھو بھائیو, اگر کوئی بندہ حیا نو پکڑے, حیا والے کم کرے, ایمان بھی حیا والی جگہ تے آندا ہے. سب تو اول درجے دا حیا او اللہ دی ذات دا حیا ہے. اللہ دی ذات دا حیا اور کیا ہے؟ اسے دا کھا کے اسے نو سڑیا جائے مصیبتاں دے اندر, اسے دا کھا کے اسے دے سامنے شکر دا سجدہ کیتا جائے. او بندہ کھاوے اللہ دا, پیوے اللہ دا, نعمتاں اللہ دیاں استعمال کرے تے شکرانے غیران دے. اللہ دی قسم اے بندہ بہت بڑا بے حیا ہے, اے بڑا بے حیا ہے. کھاوے اللہ دا تے شکرانے ہورن دے, اور اس تو بعد رسول اللہ دا بھی حیا کر, شریعت دا بھی حیا کر, اپنے گھر دے اندر بھی حیا پیدا فرما. رب دا واسطے ہی گلاں زیادہ کرویاں پہلے ہو گئیاں تے مختصر ریپیٹ پیا کر دا تاکہ خلاصہ ذہن دے اندر آ جائے. اے نہ سمجھیا کر کہ گھر دے اندر بیٹھ کے میں جڑے ڈرامے تے موویاں تے فلماں تے وغیرہ وغیرہ دے دا, اے دے نال میرے گھر دے اندر حیا باقی بچے گا. نہیں نہیں, تیرے سینے وچوں حیا نکل جائے گا, تیرے گھر دی چار دیواری وچوں حیا نکل جائے گا. اس واسطے رب دا واسطہ ہے گھروں حیا بے حیائی والے جڑے اسباب ہیں انہاں نو ختم کر تاکہ تیری میری عزت محفوظ ہو جائے. کرو گے انشاءاللہ ہے. اس واسطے میں پہلے بھی گل کیتی ہے لیکن بعد نویں آون والے ساتھی ہے ان کے لیے پیغام ریپیٹ کر رہا ہوں. بھائیو وہ بندہ بھلا کیسے حیا والا ہو سکتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہو ہے. اے دیدا پہ ہوندا ہے ایکٹر استے, بیوی دیدی پہ ہوندی ہے ایکٹر ہے. انہوں نے وہ جڑے وہاں پہ جو سینز ہوتے ہیں آپ کو سارا پتہ ہے, مجھ سے زیادہ آپ کو خوب ہی جانتے ہوں گے. ان سے آپ اپنے گھر میں کیا چیز لانچ کر رہے ہیں, کیا چیز پڑھا رہے ہیں آپ. اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے جب جوان بھائی وہ غیرت کا جنازہ نکال دیتا ہے جب بیٹھ کے ڈرامہ فلم مووی دیکھتا ہے, تو
اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا باپ، ہے مر جانے کا مقام ہے۔ بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، غیرت پیدا کرو، غیرت، ایمان، دین اسلام غیرت والا دین ہے۔ اور میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایمان ادھر آتا ہے جہاں غیرت اور حیا ہوتا ہے۔ جتھے حیا کوئی نہیں، جتھے غیرت کوئی نہیں، اتھے ایمان نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر پہ، ٹائم پورا ہو گیا، 2-3 منٹ رہتے ہیں، پھر آخر پہ یہی بات ریپیٹ کروں گا کہ بھائی میں کسی فرد کو ٹارچر نہیں کر رہا، کسی ایک بندے تے کیچڑ نہیں پہ اچھال دا کہ کسی بندے کو میں نشانہ بنا کے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ کسی فرد پہ بات کرو، نہیں، میں اوورآل معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں یہ حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یار آئے دن آپ میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آئے دن، او جی اتنے 8 سال کی بچی کی، 5 سال کی بچی کی عزت تار تار کر دی گئی۔ اوے کیری شے دا نتیجہ ہے، اوے بے حیائی دا نتیجہ ہے۔ او نوجوانوں تم دیکھو کس ٹریک پہ چل رہے ہو، تمہارے موبائلوں میں کیا چیز گھوم رہی ہے، تم کیا چیز سلائیڈ کرتے ہو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، کیا چیزیں تم بروز کرتے ہو نیٹ پہ بیٹھ کے، یہ تمہیں پتہ ہے اور تمہارے رب کو پتہ ہے۔ اور یاد رکھ اللہ نے تیرے دونوں کندھوں پر فرشتے بٹھا رکھے ہیں جو تیری ایک ایک چیز کو ریڈ کر رہے ہیں، اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے، کرامن کاتبین، وہ رجسٹر لکھ رہے ہیں، ایک ایک عمل تیرا میرا لکھ رہے ہیں۔ دن قیامت کی اللہ تعالیٰ تیرے میرے سامنے ہمارا عمل کا وہ دکھا دے گا جو ہم تنہائی میں چھپ چھپا کے گناہ کرتے تھے۔ اساں سمجھ دیا سے کہنوں پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن اے اسانوں بھول لگیے، اے اسانوں غلط فہمی ہوئیے، اسانوں دیکھن والی ذات اتے موجود ہے، او ویکھ رہی ہے۔ اس واسطے سب تو اول درجے دا حیا اللہ دا، اس تو بعد دوسرے نمبر دا حیا رسول اللہ دا۔ اے حیا رسول اللہ دا اے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کیتا جائے، اور رسول اللہ دی سنت دے مقابلے دے اندر کسی اور دی گل نو اہمیت نہ دیتی جائے۔ اے رسول اللہ دا حیا ہے۔ شریعت دا حیا اے ہے کہ جیری چیزاں تو شریعت نے روک دیتا ہے اس تو رک جا، جیری چیزاں دا حکم دیتا ہے اس تے عمل کر۔ اور اپنے ماں پیو دا حیا ہے کہ ماں پیو دے سامنے انہاں دی جییں تو ناقدری نہیں کردا، انہاں دے سامنے بے حیائی دا کام نہیں کردا۔ انہیں کانڈ پچھے بھی اپنے ماں پیو دی لج رکھی کر، اور جنہیں بیوی دے سامنے اپنا تو غلط کام نہیں کردا، غلط حرکت نہیں کردا، انہیں کانڈ پچھے بھی اپنی بیوی دی لج رکھی کر، اور سوچیا کر بیوی نہیں دیکھ رہی، نہ دیکھے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے دے موقع تے تو انہوں میں واقعہ سنیں دا پیام تو انہوں یاد ہوئے تو کہ حضرت عمر ایک دروازے تو گزرے تے اندروں والدہ آکھے پتر بیٹی نو، پتر انج کر دودھ دے اندر پانی ملا۔ کوئی یاد آیا واقعہ ہے؟ تے واقعہ پورا کوئی نہ ہوا جو سپیکر ادھرے بہوں کوئی مریا لائی، آج تا شکر ہے کہ والیوم کھولا ہے اس دا۔ بہرحال اونچی دکان اور پھیکا پکوان، شفقت کرو ذرا اس کو امپروو کرو یار۔ حقیقت ہے شاید آپ کے ذہن میں ہوتا ہوگا بھائی انہا جمعہ ایک پڑاؤن ہوندہ ہے کیا ہو گیا؟ ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں کوئی بڑا بننے کے لیے نہیں کہہ رہا، ڈیلی بیان ہوتے ہیں، ڈیلی درس ہوتا ہے، آگے پیچھے بیانات ہوتے ہیں، گلہ مجبور ہوندہ ہے بے ساؤنڈ اچھا ہوئے۔ شفقت کرو تھوڑی جائی، اتنے ماشاءاللہ تو خرچے کریں دے ہو مسجد دے اندر، مدرسے دے اندر، اے بھی ایک بنیادی ضرورتوں چو ایک ضرورت ہے ساؤنڈ اچھا ہوئے۔ شفقت کرے سو جی میاں صاحب، بھائی صاحب ہاں شفقت کرو جی ذرا اچھا ہوئے۔ حضرت عمر دروازے سے گزرے، اندر سے والدہ نے کہا پتر پانی ملا دے، تے اس آکھے اماں جی عمر منع کیتا ہویا ہے، عمر منع کیتا ہویا ہے۔ تے والدہ آدھی اتھے کوئی عمر دیکھ رہا ہے؟ والدہ کیا کہتی ہے؟ عمر کوئی دیکھ رہا ہے؟ تو آگے سے بیٹی کہتی ہے عمر دیکھے یا نہ دیکھے عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہے میانے محلے کے مسلمانہ، نوجوانہ، بزرگا، چھوٹو، ایہ ہکو گل دل چا رکھ، حرام کھاندے وقت ایو گل ذہنے چوے، یار میرا وہ ہیڈ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، جس شعبے میں ہوں اس کا ہیڈ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اکو ایو گل چا پلو نال بن، اللہ دی قسم ہے تو حیا دے اتلے درجے تے پہنچ ویسے
تو اس عورت نے کیا کہا؟ عمر دیکھے یا نہ دیکھے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عورت چپ ہو گئی۔ عمر گھر دے دروازے تے نشانی لائی چا تے واپس چلے گئے۔ اگلے دن صبح اسے دروازے تے دوبارہ پہنچے اور اپنے پتر حضرت عاصم، حضرت عمر دا بیٹا انہاں دا عاصم، اپنے پتر عاصم واسطے اسے لڑکی دا رشتہ مانگ لیا۔ عورت حیا کیتا اللہ دا، لڑکی نے حیا کیتا اللہ دا، نتیجہ کہ نکلا اللہ نے عمر جیسے حیا والے گھرانے دا رشتہ گھر بھیج دیتا۔ مسلمانوں، نوجوانوں، میں مرد لڑکوں سے کہوں گا بالخصوص، اپنے اندر یہی مادہ پیدا کر لو، حیا والا۔ بھائی کوئی بھی ہو جائے، میں بے حیائی کا کام نہیں کروں گا۔ ایک عالم نے بڑے پتے کی بات کی تھی، کہا تھا میں تو اے نہ آدھا تساں تہجد پڑھو تے تساں نفل پڑھو تے اشراق پڑھو تے نفلی صدقے کرو تے یہ کرو وہ کرو۔ اس نے کہا تھا ایک ہی جملہ کہتا ہوں، وہی جملہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، گناہ چھوڑ دو۔ کیا؟ گناہ چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم ہے، گناہ چھوڑ دو ولی اللہ بن جاؤ گے۔ گناہ چھوڑ دو ولی اللہ بن جاؤ گے۔ اور گناہ چھوڑنا یہ حیا کی وجہ سے ہوتا ہے، حیا ہوگا تو بندہ گناہ چھوڑے گا۔ بہرحال کسی کی دل آزاری میں نے کی نہیں ہے، اگر ہو گئی ہو تو انتہائی معذرت۔ بہرحال مقصود یہی ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہماری عورتوں میں، ہماری بچیوں میں، ہماری بہنوں، ہماری ماؤں میں، ہمارے سوسائٹی معاشرے میں اللہ حیا پیدا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حیا نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل۔